السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ کہانی شیئر کروں گی جو آج تک میں نے کبھی کسی کو بھی نہیں بتائی، اور یہ میری کہانی نہیں، یہ بہت ساری عورتوں کی کہانی ہوگی جو اکثر یہ سوچتی ہوں گی کہ کاش میرے اپنے پیسے ہوتے۔ میری لائف میں کیسے اس طرح کے حالات اور بہت زیادہ اس طرح وہ کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، مجھے لگا کہ یار اب مجھے پیسہ کمانا چاہیے۔ شروع سے لے کے اینڈ تک سٹوری آپ کو سناؤں گی۔ آپ کو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پیسہ کمانا تو آ جائے گا۔ اگر پیسہ کمانا نہ بھی آیا نا، اس ویڈیو سے آپ کو ہمت اتنی ملے گی کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا ایک قسم کی موٹیویشن ملے گی، اور پھر آپ اگر اپنے اوپر کام کریں گی تو وہی بات ہے، میں کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اگر میری بات کریں بچپن کی کہ میں پیسے کمانے کی طرف کیسے آئی، تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی، میں تھوڑی سی بڑی ہوئی، یہ کہہ لیں کہ بچپن تھا 5 سے 6 یا 4 سال کہہ لیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنی ماں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی دیکھا ہمیشہ۔ اس کے پیچھے کیا سٹوری آپ کو بتاؤں گی۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ دوسروں سے مانگ مانگ کر ہی مجھے پالا۔ میرے اللہ بخشے میرے ابا کو، وہ میری اماں کو 1 روپیہ تک خرچہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے، کس لیے نہیں دیتے تھے، یہ ایک الگ سٹوری، ٹھیک ہے۔ تو میری امی نے اور میں نے بہت سٹرگل کیا۔ میں نے اپنی اس طرح میں پڑھی بھی نہیں، اور کیونکہ جو ہے نا سپورٹ سسٹم ہی نہیں تھا، اور وہی بات ہے سب چیزیں پیسوں سے آتی ہیں۔ تو میں اپنی ماں کو دیکھتی تھی نا، چپکے چپکے روتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، وہ جو اپنے ہوتے ہیں سو کولڈ اپنے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اور اس بچپن سے ہی میرے مائنڈ میں نا، میرے دل میں، میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یار میں انڈیپینڈنٹ بنوں گی، میرا اگر بھائی نہیں ہے نا، میں اپنی امی کا سہارا بنوں گی۔ اور یہ میرے دل میں تب سے تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میری نہ تو کوئی ایسا سہیلیاں تھی، نہ میری کوئی بہن تھی، تو میں یہ بات کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور میں وہ لڑکی تھی، مطلب میں اپنی باتیں جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے، اب بھی جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے مجھے بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو تب سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا آیا۔ پھر اس طرح سے ہوا، نصیب نے اس طرح سے پلٹا کھایا۔ میری اچھا اماں نے مجھے بہت ہی لاڈوں سے پالا، بہت ہی لاڈوں سے۔ نصیب نے اس طرح سے پلٹا کھایا کہ وہ جسے کہتے ہیں ماں باپ کے لاڈلے ہمیشہ رول جاتے، نصیب نے ایسے پلٹا کھایا کہ میں کہاں، میری ماں کہاں، تو مطلب یہ کہہ لیں کہ رول گئے۔ تو پھر میری شادی ہو گئی، میرا کورٹ میرج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ وہی سیم جو ہے نا سچویشن ریپیٹ کرنا شروع کر دی جو میں نے اپنی ماں کے لیے اپنی جو ہے نا ابا جو میری اماں کے ساتھ کرتے تھے، خرچہ نہ دینا، بیوی کو مطلب ایسا کچھ بھی نہ سمجھنا، روٹی مل رہی ہے دیٹ۔ تو میں نے سوچا کہ مطلب کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ مانگنے پر بھی نہیں ملتے تھے، سچی بات ہے۔ اور اگر کبھی کبھی میں خرچے کے لیے شور مچاتی تھی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، یہ اس طرح سے ہے تو یہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو پوائنٹ وہ ایک عورت کو سننے کو ملتے ہیں اگر وہ خرچے کے لیے ڈیمانڈ کرے نا، اور اسپیشلی وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہو تو اس کے یہ بولا جاتا ہے یہ گھر نہیں بسانا چاہتی، یہ اچھی نہیں ہے، یہ پیسوں کے پیچھے مار رہی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کب تک چلے گا، اور مجھے یہ آگ کھائی جائے میرے دل میں کہ میری ماں کی لائف بھی اس طرح کی تھی اور میری بھی لائف اس طرح کی ہے۔ چلے میری اماں کچھ نہیں کر سکتی تھی، انتہا کی سادہ تھی، میں تو کچھ کر سکتی ہوں نا اپنے لیے۔ لائف میں اس طرح سے پوائنٹ آیا کہ پھر مجھے لگا کہ نہیں، اب مجھے جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ہلکی پھلکی وہ جسے کہتے ہیں نا تھوڑی بہت جسے ماڑی موٹی سلائی آتی تھی، تو پھر میں نے سلائی کو انہینس کیا اور جو ہے نا سلائی کرنے لگی، اور کرتے 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 1 کسٹمر 2 کسٹمر 3، پھر اس طرح کرتے کراتے جو ہے نا وہ آنے لگے کسٹمر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، اب یار سلائی ہمارے گاؤں میں صحیح ہے، سلائی سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ گاؤں میں رہتی ہیں تو اس طرح سے سلائی سے نہیں کمایا جا سکتا۔ اگر آپ سلائی کر کے آن لائن جو ہے نا بیچتی ہیں نا، تو جو ہے نا آپ اچھا جو ہے نا وہ ارن کر سکتے ہیں۔ چلے خیر، پھر مجھے یہ لگا کہ نہیں، اس سے بھی مجھے اب کچھ اور کرنا ہے۔ پھر میں نے یوٹیوب، مجھے شوق تھا شروع سے، مجھے اچھا شوق تھا کہ میں میڈیا میں جاؤں گی، اور جو ہے نا میری قد بھی صحیح تھی، میں ماڈلنگ کروں گی ایک طرح سے، تب کے میرے شوق تھے بچپن کی بتا رہے، تو میں ایسا کچھ کروں گی، اپنی ماں کا سہارا بنوں گی۔ میرا بھائی بھی نہیں ہے، میرا ایسا ابا جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو جو ہے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں نے یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہے، میں نے یوٹیوب، اور تب سنیک آئی تھی، میں نے یہ بھی سٹارٹ کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت باتیں سنائی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرنے کے لیے اس سے بہت سارے اس کے جتن کیے، منتیں کی کہ یار مجھے کرنے دیں،
اگر آپ مجھے نہیں کرنے دیں گے کام تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تو اس نے مجھے جیسے تیسے کر کے اجازت دی۔ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میرے رشتہ داروں کو، میرے جو ہے نا جو سو کولڈ اپنے، ان کو آگ لگ گئی کہ یہ جو کام کر رہی ہے۔ پھر میں سامنے آ کے تب ویڈیو وغیرہ بناتی تھی، ان کو آگ لگ گئی۔ محلے میں سب کو جو ہے نا وہ ایک قسم کی میری باتیں ہونے لگی، گندے گندے جملے کسے گئے، میرے ہسبینڈ کو بغیرت کہا گیا، ان کے اپنوں نہیں کہا۔ تو مطلب میں اس طرح سے پھر میں نے کہا، پھر ڈس ہارٹ بھی ہوتی تھی، تب تو ارننگ بھی نہیں تھی۔ پھر جو ہے نا ایسا ایسا کرتے کراتے پھر بات وہی تک آ گئی کہ میری امی نے کہا کہ اب آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ میری امی کی طرف سے مجھ پہ پریشر ڈالا گیا کہ اب آپ کو یوٹیوب یہ سارا کچھ کلوز کرنا پڑے گا۔ اسٹوری اچھا جو ہے نا میں پہلے کئی بار سنا چکی، پھر میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ۔ اب پھر میری زندگی میں یہی پوائنٹ وہی رپیٹ ہونے لگا، خرچہ نہ ملنا، اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ دینا۔ میں نے کہا نہیں، میری تو یہ سوچ نہیں تھی نا، میں خود کچھ کروں۔ پھر میں نے سرچ وغیرہ کرنا شروع کی، پھر میں نے الحمدللہ یہ والا چینل بنایا، یہاں سے بھی تھوڑی بہت ارننگ ہوتی ہے، سلائی سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں جو ہے نا اس کی طرف بھی آ گئی، سیونگ کی طرف بھی آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اب میں اور بھی پلیٹ فارم 2-3 ہیں جس پہ میں کام کرتی ہوں، تھوڑی بہت وہاں سے بھی مجھے ارننگ ہوتی ہے۔ اگر یہ کہوں کہ الحمدللہ اتنی ارننگ ہو جاتی ہے کہ میں اپنا بوجھ ڈھو سکتی ہوں، کبھی کبھی تو میں اپنے بچوں کا بھی ڈھو لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہہ لیں کہ مجھے میرے ہسبینڈ سے 1 روپیہ تک نہیں مانگنا پڑتا اپنے خرچے کے لیے۔ تو اگر آپ بھی میری طرح کی ہیں، آپ کو خرچہ نہیں ملتا تھا، یا آپ جو ہے نا خود اچھا، پھر میں نے سوچا کہ میں گھر بیٹھ کے کیا ہی ارننگ کر سکتی ہوں۔ ارادہ مضبوط تھا، تب وقت بھی تھا، تو میں نے شروع کیا بغیر انویسٹمنٹ کے۔ اور پھر میں نے سوچا کوکنگ چینل، پھر میں نے کہا نہیں یار میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، کیسے کوکنگ چینل کروں گی۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں کیا ہی سروس دوں۔ میں نے یوٹیوب کو دل و جان سے سیکھا، اور پھر میں نے اس کی ایڈٹ ویڈیو کو کرنا سیکھ لیا، تھمبنیل میں نے آہستہ آہستہ امپروو کیا، میں بہت کچھ میں نے سیکھا۔ پھر اس کے بعد گھر بیٹھے ہی میں نے جو ہے نا 2-3 اور بھی پلیٹ فارم پہ ان کو جوائن کر کے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر آپ یہ سب نا، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ایک عورت کے لیے، اسپیشلی جو گاؤں میں رہتی ہے، اس کے لیے کمانا اگر آسان ہے، اس پہ لوگ باتیں بھی نہیں کرے گا اور راتوں رات اس کو اور وہ کیا کہتے ہیں پیسہ مل جائے گا، وہ ارننگ ہونے لگے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی باتیں سنی، میں نے بہت کچھ یہ کہہ لیں کھویا بھی۔ اور جو ہے نا آپ کو میں ایک بات بتاؤں نا، کچھ وہ اکثر آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ پانے کے لیے نا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نا اس کو جانے دیں، کیونکہ اگر وہ آپ کا ہوتا تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح سے نہیں وہ کرتا۔ اچھا، میں سیونگ کی طرف پھر کیسے آئی؟ میں سیونگ کی طرف ایسے آئی، میں کمانے کی طرف اس لیے آئی، جو میں نے پیچھے آپ کو ساری سٹوری سنائی ہے، خرچہ نہ ملنا، یہ وہ جو بھی میرے ٹراما تھے، اور بھی بہت سارے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو شیئر کروں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سیونگ کی طرف اس لیے آئی، جب کرونا آیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، میرے ہسبینڈ گھر بیٹھ گئے تھے، میرے ہسبینڈ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو ہے نا کام ٹھپ ہو گئے تھے، سب نہیں تھا، تب میرے پاس تھوڑی سی سیونگ تھی، تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کی۔ تو میرے دماغ میں مجھے یہ ایک بات کلک کی کہ یار اپنی سیونگ ہو تو بندہ کسی سے نہیں مانگتا، اور خود جو ہے نا اپنا تھوڑا بہت کر کے گزارا کر لیتا ہے۔ تو تب سے مجھے سیونگ کی عادت ہوئی۔ سیونگ سے پھر میں نے اپنے بہت سارے کام کیے۔ میں نے کورٹ میرج کیا تھا، میرے کمرے میں ایک چارپائی بھی نہیں تھی، وہ جسے کہتے ہیں، تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا جو ضرورت کا سامان ہے جو آپ کو میرے کمرے میں نظر آتا ہے، تو وہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی سیونگ سے ہی لیا۔ تو مطلب میں نے بہت کچھ اچیو کیا اور بہت کچھ کھویا بھی۔ میرا سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ میں اپنی امی سے دور ہوں، اور جب میری ابا کی ڈیتھ ہوئی تو بڑی مشکل سے گئی۔ خیر اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا سب کو توفیق دے کہ وہ زمین پہ خدا نہ بنے، کسی کی لائف کو اتنا سپائل نہ کریں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ کو ہمت اور موٹیویشن دینی تھی کہ میں اتنی مشکل میں رہ کر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں اور سوچتی رہ جائیں گی تو پھر آپ کب کریں گی؟ اٹھیں اور اپنے لیے کام کریں، اور اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں نا کہ ہو سکتا ہے آپ کے امی ابا یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی آپ کا سپورٹ سسٹم ہو، اس طرح کے اگر آپ ٹاکسک رشتوں میں پھنس جائیں نا تو پھر آپ کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ خودکشی حرام نہ ہوتی تو سب سے پہلے میں اس
سیر فہرست پہ ہوتی، اور یہ حقیقت بات ہے۔ میں نے وہ جسے کہتے ہیں نا، میں وہاں سے گزر کے آئی ہوں کہ جہاں سے لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں، میں نے وہاں سے جینا شروع کیا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کا سفر۔ میں نے جب اللہ پہ توکل کا سفر شروع کیا تو اس نے مجھے بہت تھاما۔ یہ ایک الگ سٹوری ہے، کسی دن آپ کو سناؤں گی کہ اللہ کے ساتھ بانڈ کنیکشن سے میں نے کیا کیا پایا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سیم سٹوری ہے، خرچہ نہیں ملتا، بات بات پہ آپ کو پیسوں کے لیے ذلیل کیا جاتا ہے، تو کیا سوچ رہی ہیں؟ آج سے فیصلہ کریں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں صرف باہر جا کے ہی پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو یہ غلط ہے۔ گھر بیٹھ کر بھی آپ اپنے اتنا تو کر سکتی ہیں یار، ہر مہینے نہ صحیح، آپ اپنے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہیں جو ایک عورت کی بیسک ضروریات ہوتی ہے، اتنا تو آپ گھر بیٹھے کما ہی سکتی ہیں۔ اور انتظار نہ کریں، بس آج سے شروع کریں۔ جو کل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا۔ کامیابی کے لیے اگر آپ کو ایک سیڑھی بتاؤں وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، چاہے آپ یوٹیوب پر آئی ہیں، چاہے آپ دنیا کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور یہ جو گندے پلیٹ فارم آج کل آ گئے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ اتنا انویسٹ کرو، اتنا پاؤ، انویسٹ بھی کسی چیز پہ ایسا آپ نے نہیں کرنا بہت زیادہ، اور آپ نے ہمت بھی نہیں ہارنی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ شارٹ کٹ ہے کوئی، آپ جس سے آپ پیسہ کما لیں گی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے، شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بہت ساری بہنیں میں اکثر دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ سسٹر یوٹیوب چینل جو ہے نا، اس پہ تھوڑے بہت بھی ویوز نہیں آ رہے۔ پتہ ہے کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی ایک ریزن جو مجھے اکثر سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک دن ویڈیو ڈالتی ہیں اور 5 6 7 دن، اکثر میری بہنیں جو میرے پاس آتی ہیں وہ اکثر یہی کرتی ہیں، اتنے ناغے کر رہی ہوتی ہیں، اتنے تو بھائی کوئی بڑا یوٹیوبر جتنا بھی بڑا ہے آپ دیکھ لیں، ایک دن 2 دن حتیٰ تیسرے دن ان کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ 7 8 دن جو ہے نا غائب رہتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ریچ نہیں بن رہی، ویڈیو صحیح نہیں چل رہی۔ کیسے بنے گی جب آپ گم میں، آپ چینل کو صحیح ٹائم نہیں دے رہی؟ یہ کہہ لیں کہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اور یہ کہہ لیں کہ آفس ہے، کوئی دن اچھا گزر جاتا ہے، کوئی دن برا، جس طرح کوئی دن ویوز اچھے آ جاتے ہیں، کسی دن تھوڑے مارے حالات ہوتے ہیں، تو بس یہ کچھ ہوتا ہے۔ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اگر آپ روز کام کریں گی نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے حالات ایک دم بدل جائیں گے۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ میں جو ویڈیو ڈالوں تو یہ وائرل ہو جائے، آپ دیکھ لیں، میں بھی جو ہے نا اس چیز کو لے کے کبھی کبھی جو ہے نا اسٹرگل کرتی ہوں کہ ویوز کبھی اچھے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کم آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یوٹیوب پر آج کل بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بھی ساتھ لے کے چلا کریں کہ جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں کیا وہ یونیک ہے؟ مطلب جس طرح سے کہہ لیں کہ اگر کوئی بھی آپ فیلڈ میں جا رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، جو بھی ہے نا، وہ جو آپ کر رہی ہیں کیا وہ جو ہے نا دوسروں سے ہٹ کے ہے؟ اگر دوسرے بھی اسی کی طرح کر رہی ہیں اور آپ بھی اسی ریس میں لگی ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں میں کہوں گی کہ کامیابی مشکل ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن وہ سلو ملتی ہے نا پھر۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے کنٹینٹ، کسی سے بھی ہٹ کے کنٹینٹ لائیں گی نا، تو پھر جو ہے نا آپ کو کامیابی زیادہ ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ یوٹیوب کو نئے کریٹر اور نئی آئیڈیاز، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ آگے پش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے نا ہماری بہت ساری بہنیں، میں نے ایسے چینل بھی دیکھے ہیں جو کہ چھاپے پڑے ہوئے ہیں ان کے چینل پہ، مطلب چھاپے اس طرح سے کہ کسی دوسرے کا کنٹینٹ اس نے اپنے چینل پہ چھاپ دیا ہے، سیم ٹو سیم کاپی کر کے ڈالا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کے پوائنٹ نہ لیں، کسی کا آئیڈیا نہ لیں، کسی کا ٹائٹل نہ لیں، کسی کے کی ورڈز نہ لیں، کسی کا کی ورڈز کسی کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے کی ورڈز لیتے ہیں یا کسی کے بھی، یہ ہم سب کی ملکیت تو نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے نا کہ سیم ٹو سیم انہی کی طرح پھر بول دینا سارا کچھ، پھر آپ کہاں کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ویسے ہی آپ کو نا وہی بات ہے کہ کچھ یونیک کرنے، کچھ بہت زیادہ کرنے کے لیے، ارننگ کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت کچھ یونیک وہ کرنا پڑے گا جو سب نہیں کر رہے۔ اگر آپ ایک ہی گھوڑے کی سوار رہیں گی نا کہ جیسے وہ کر رہے ہیں میں بھی ویسا کروں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہوں گی لیکن اتنا جو ہے نا اچھا رسپانس نہیں آئے گا۔ تو بس سب سے پہلے تو ایک ارادہ کریں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے،
बस आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इसमें जो है ना आप किसी के ऊपर रिलाई ना करें, चाहे वो सगी आपकी औलाद ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी आप रिलाई ना करें, क्योंकि जितनी महंगाई है हर बंदा अगर अपना बोझ खुद ढो सकता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर एक औरत घर बैठ के कुछ कमा लेगी, कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेगी, तो इसमें क्या ही जाता है। इस फिनोमेना से बाहर निकल आए कि अब जो है ना सिर्फ एक ही बंदा करेगा और सब बैठ कर जो है ना उसको तकेंगे और खाएंगे। अब एक ही बंदा नहीं करता, जो एक बंदा करके आता है ना वो भी 100 बातें सुनाता है कि मैं एक बंदा हूँ करने वाला, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं मतलब नहीं होता यार, एक जान क्या क्या ही कर सकती है। तो इसलिए आपका कमाना भी बेहद ज़रूरी है, जैसा कि आपके अब्बा का, जैसा कि आपके मियाँ का, जैसा कि आपके भाई का, उसी तरह आपका भी कमाना बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी अगर आपके दिल को लगी है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी कहानी क्या है, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है सब, जितनी भी मेरी बहनें हैं। और उसके बाद जो है ना चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त वो जिसे कहते हैं पहुंच सके। और जो है ना इसमें मैं अपने चैनल पे मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं वो यही होती हैं कि आप पैसा कैसे कमा सकती हैं और सेव कैसे कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी बहुत सारी बहनें बता रही होती हैं आजकल कि आप पैसा जो है ना सेव कैसे कर सकती हैं। ये ट्रेंड जो है ना अगर आप देखें, मेरा चैनल भी पीछे जाएँ तो ये ट्रेंड मैंने खुद जो है ना वो चलाया था कि 10 रुपए से शुरू करो पैसे बचाना, 20 रुपए से शुरू करो, 100 रुपए से करो, 50 रुपए से करो। मेरी वीडियो सारी मौजूद हैं मेरे चैनल पे, जो कि बहुत ही अच्छी गई थी और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। मेरी बहुत सारी बहनें अक्सर मुझे कमेंट्स में आके बता रही होती हैं कि सिस्टर हमने आपकी वजह से जो है ना सेविंग करना सीख ली, सिस्टर हमने आपकी वजह से जो है ना बहुत हिम्मत मिली, हमने इतना सेव करके आप उसको इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं। मुझे बहुत फिर खुशी भी होती है कि यार चले मेरी वजह से जो है ना किसी को हिम्मत मिली, उन्होंने अच्छी काम की तरफ जो है ना अपना कदम बढ़ाया। तो ज़रूर अपना कमेंट्स में कीमती राय का इजहार किया करें। यहाँ पर सारा काम वाम हो गया था, आज मैंने आपको बहुत कुछ बताना दिखाना था, वो भी नहीं आपसे बातें कर पाई रूटीन की, बस टॉपिक पर ही बात करती रही। यहाँ पर चाहे एक गिलास पानी का मैं साथ लेके जाऊँगी दूसरे कमरे में, ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ साथ साथ फिर मैं पानी भी पी रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।